جس دل میں جاگزی ہے محبت حسین کی، آئے گی اس کے حصے میں جنت حسین کی۔ اگر اس کے پاس اتنی محبت مضبوط ہوتی، امام حسین کی محبت کا اثر اس کے دل پہ ہوتا، تو پھر وہ کہتا کہ دنیا جو بھی کہے، میرے نفس کے اندر جو بھی خواہش جنم لے رہی ہے، لیکن چونکہ یہ میرے حسین کو پسند نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو مومنین کرام، آج کا ایک نوجوان، ہم سب، میرے بشمول آپ سب لوگ اس بات کا شکار ہیں کہ برائی، فحاشی، عریانیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم ان سے رکنا بھی چاہیں تو نہیں رک سکتے۔ ایک برائی اور ایک فحاشی کے وقت نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لے، اس چیز کو نہ دیکھے، عریانیت کی طرف سے نہ جائے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے، اس بات کو اسے یقین ہے کہ میرے حسین کو یہ کام پسند نہیں ہے، میرے حسین کو یہ فحاشی، یہ برائی، یہ برا کام پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی محبت حسین اتنی طاقت اور اتنی پاورفل نہیں ہے کہ اسے برائی سے روک دے۔ حالانکہ محبت کا تو اثر ہوتا ہے، محبت تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے بہت ہی آسان کام تھا کہ وہ یہ سوچ لے کہ چونکہ میرے حسین کو یہ پسند نہیں، چونکہ میرے حسین کی معصیت ہو جائے گی، چونکہ امام حسین کے حکم کی پیروی نہیں ہوگی اس کام سے، امام حسین اس کام کے اوپر راضی نہیں ہیں، اگر وہ اسی بات کو سوچ لے اور اس کی محبت حسین میں اتنی طاقت اور پاور ہو تو وہ دنیا کی ہر قسم کی برائی سے بچ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بچ پاتا۔ چاہتا بھی ہے کہ بچے، محبت حسین بھی ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن نہیں بچ پاتا۔ یعنی محبت حسین اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں اثر کر رہی؟ کیا محبت میں کمی ہے؟ محبت میں کمی نہیں ہے۔ تو اصل مشکل کہاں پہ ہے؟ انسان اپنے نفس کی، اپنے آپ کی تربیت کیسے کرے کہ محبت حسین اس کے اوپر اثر کرے، اور اس طرح سے اثر کرے کہ چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے سیکورٹی کے افراد نہ ہوں، کیمرے بند ہوں، پھر بھی وہ کرپشن کی طرف نہ جائے، پھر بھی وہ فحاشی کی طرف نہ جائے، پھر بھی اپنی آنکھوں کو وہ بند کر لے برائی سے۔ اتنی طاقت محبت حسین کی ہو، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے اسی خطبے کے اندر بہت ہی ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ وہ کلکم عاصٍ لامری، کہ تم سب کے سب عاصٍ، معصیت کر رہے ہو، میرے حکم کی پیروی نہیں کر رہے، اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ امام نے یہ راز نہیں بیان کیا کہ تمہارے اندر میری محبت نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ قد انخذلت عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے تحفے تحائف، تمہارا پیسہ، تمہاری تنخواہیں حرام سے آ رہی ہیں، وملئت بطونکم من الحرام، اور تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ فطبع علی قلوبکم، اس حرام کھانے کی وجہ سے اب تمہارے دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ اب مجھ حسین کی محبت بھی تمہارے دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ مومنین کرام، یہ وہ ایک راز ہے کہ اگر جس راز کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں کہ محبت حسین آخر کیوں ایک نوجوان کے دل پہ اثر نہیں دکھاتی، اس کی یہی وجہ ہے کہ آج تک اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو میں جاب کر رہا ہوں، کیا یہ جاب ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اس جاب کے اندر سود کا سسٹم تو نہیں ہے؟ جاب کرنے کے بعد جو میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، کیا میں نے اہل بیت کا حق خمس ادا کیا یا خمس ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے دوسروں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ حرام فقط یہ نہیں ہے کہ انسان سور اور کتے کا گوشت کھانا چھوڑ دے، یا کہ ہے حرام جو نجس جانور ہوتے ہیں جن کا ذبح صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ان کو کھانا چھوڑ دے، نہیں۔ اگر آپ ایسی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس میں کرپشن کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ کام نہیں کرتے، 2 گھنٹہ کام نہیں کرتے، چھٹی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، تو جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہ بھی حرام کی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت ہم نوجوانوں کے دل پہ اثر کرے اور برائی کے ہوتے ہوئے ہم اس سے بچ جائیں، محبت اپنا اثر دکھا دے، تو ہمیں آغاز کرنا ہوگا، ابتدا کرنی ہوگی کہ ہم اپنے پیسے، اپنی جاب، ہر چیز کو پاک کریں اور حرام سے مکمل طور پہ بچ جائیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں محبت حسین کی وجہ سے ہر قسم کی برائی سے بچا لے، اور ہمیں ان چیزوں کو انجام دینے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے محبت حسین ہمارے دلوں پہ اثر کرے۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.